نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا تھا. آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی جو صفات قرآن مجید میں ذکر کی ہیں وہ بیان کی جائیں گی. قرآن مجید فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے. تو مومن کامیاب ہو گئے کون سے مومن ہیں؟ 18ویں پارے کے اندر بھی الہ العالمین نے بہت ساری صفات ذکر کی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات ذکر کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مؤمنین کی 5 صفات ذکر کی ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. پہلی صفت الہ العالمین ذکر فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے الہ العالمین کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل الہ العالمین کی ہیبت سے اور الہ العالمین کی عظمت سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. ان کے دل میں الہ العالمین کی عظمت کا ڈر اور الہ العالمین کی عظمت کا خوف آ جاتا ہے. ڈر انسان کی زندگی میں کئی طرح سے ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی خونخوار بھیڑیا درندہ سامنے آ جائے تب بھی دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، جسم میں کپکپی آ جاتی ہے. اگر کوئی انسان اسلحہ تان کر کھڑا ہو جائے اس اسلحے سے بھی ڈر جاتا ہے. اسی طرح انسان کے دل میں اپنے اساتذہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، والدین کا ڈر بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں بدنامی سے بھی ڈرتا ہے، عزت دانی سے بھی ڈرتا ہے. ان سب ڈروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اپنے اپنے مواقع ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ مؤمنین کی صفت یہ ہے کہ جب الہ العالمین کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو الہ العالمین کی عظمت سے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ان کے دل میں الہ العالمین کی عظمت کا خوف آ جاتا ہے. جب بھی الہ العالمین کی عظمت کا خوف دل میں آتا ہے تو انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی غلط راستے پر جا رہا ہے تو وہیں سے واپس ہو جاتا ہے. اللہ کی عظمت کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، کسی غلط کام میں لگا ہو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے. کسی گناہ کے کام میں مصروف ہو الہ العالمین کا ذکر آ جائے اور الہ العالمین کی عظمت سے ڈر جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے. چاہے الہ العالمین کا ذکر کسی انسان کے منہ سے سن لے یا خود اس کا ضمیر اس کو یاد دلا دے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر سے، اس کی عظمت سے، اس کام سے رک جائے
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی نشانی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتا ہے اللہ رب العالمین کی عظمت سے